اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ جل مجدہ نے یہاں ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہیں اور فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں من یقول آمنا، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے باللہ و بالیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخر پر، وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن مومن نہیں ہیں۔ پھر کیا ہے؟ مومن نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ فرما رہا ہے کہ مومن نہیں ہیں، تو پھر منافق ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہیں نہیں، بظاہر کچھ اور کہہ رہے ہیں، بباطن کچھ اور ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں موجود تھے، جن کی یہ علامات بیان فرمائی جا رہی ہیں، آپ کے دور میں موجود تھے، مسلمانوں کے اندر موجود تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، دعوی ایمان رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، بہت سارے کام مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے، پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ محض دعویٰ ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں منافقین ہو سکتے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہو سکتے ہیں، تو آج کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر اس وقت کلمہ پڑھنے والے منافق ہو سکتے ہیں حضور کے ہوتے ہوئے، آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، آپ کی باتیں سنتے تھے، آپ کے منہ مبارک سے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی سنتے تھے، اس کے باوجود منافق تھے، تو آج ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، نہ حضور ہمارے پاس ہیں، نہ حضور کی صحبت ہمارے پاس ہے، ہمارے ایمان کی کیا حیثیت ہوگی؟ بڑی غور طلب بات ہے۔ ہم سب کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، جتنے لوگ ہیں دعوی ایمان رکھنے والے، سب کے لیے کہ محض دعویٰ کسی کام کا نہیں، ایسا دعویٰ کہ بس دعویٰ ہی ہو، عمل اس کے خلاف ہو، یہ دعویٰ، ایسا دعویٰ نفاق کی علامت ہے کہ آپ کہہ تو یہ رہے ہوں کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، آخرت پر ایمان لاتا ہوں،
لیکن آپ کا عمل اس کے خلاف ہو تو ایسا دعویٰ نفاق ہے، منافقت ہے، اور منافقت کی سزا میں بیان کر چکا۔ ہمیں اپنے دعوے میں، اپنے قول میں اور عمل میں مطابقت پیدا کرنی ہوگی، تب ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اگر ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، اور جو لوگ دعوے میں سچے نہیں ہیں انہیں منافق کہا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے؟ مسلمان عالمی لیول پہ ذلیل و رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان باطل اور طاغوت کی غلامی میں زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ مسلمان معاشی بدحالی کا شکار کیوں ہیں؟ مسلمان تفرقے میں مبتلا کیوں ہیں؟ پارٹی بازی کا شکار کیوں ہیں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے قول و عمل میں تضاد ہے۔ وہ دعویٰ کسی اور بات کا رکھتے ہیں، عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ دعویٰ اس بات کا ہے کہ اللہ ہمارا الہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، عملاً تفرقے کا شکار ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک الہ کی عبادت کرنے والے متفرق ہو جائیں؟ ہرگز نہیں۔ یا تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عبادت کیا ہوتی ہے، یا پھر ہمارے قول و عمل میں تضاد ہے۔ کیونکہ عبادت کا تقاضا ہے کہ سب ایک ہو کر رہیں، وحدت اختیار کر کے رہیں۔ اللہ کی عبادت کا تقاضا ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے، وحدت۔ اگر وہ نہیں تو توحید نہیں، توحید نہیں تو پھر موحد ہونے کا دعویٰ محض دعویٰ ہے، اور محض دعویٰ نفاق ہے۔ عمل جس کی تصدیق نہ کرے وہ دعویٰ نفاق ہے۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ نے فرما دیا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، یہ مومن نہیں ہیں۔